ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ایک آیت مبارکہ 258 کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ، اس پہ چند باتیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المغرب قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پہ کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ محترم ناظرین، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کروا رہے ہیں کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے اس بات پہ جھگڑا کیا، بحث و تکرار کیا کہ تمہارا رب کون ہے۔ اس سے پہلے واقعہ چونکہ ہو چکا تھا اور وہ آگے آ کے تفصیلات آئیں گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا، اور پھر ان لوگوں نے پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو، جو بادشاہ تھا وقت کا نمرود، اس کے سامنے پیش کیا۔ تو وہاں اس ماحول کا ایک ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑا، اس بات کو ان کو منوانے کے لیے کہ یہ بت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں، تو انہوں نے خود ہی اس کو توڑا۔ اب بادشاہ اسے پوچھ رہا ہے کہ یہ ہمارے تو بت ہیں، یہ تو ہمارے رب ہیں، ہمارے معبود ہیں، تو وہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ اب چونکہ نمرود بادشاہ تھا، بڑا اختیار رکھتا تھا، پوری قوم اس کو الہ کی حد تک پوجتی تھی، تو اس نے کہا یہ تو میرا اختیار بھی ہے زندگی موت دینا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے مزید بحث نہیں کی، بلکہ دوسرا سوال کیا اور کہا اچھا پھر تو ایسا کر کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اس بات پہ وہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ اب اس کا جواب تو اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں اپنی حقانیت اور اپنی قدرت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میری زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، تو پھر
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم سورج کے اوپر بھی تو اختیار رکھتے ہو، تو پھر اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو چونکہ اس کا اختیار صرف اتنا ہی تھا اپنے غریب لوگوں پر جو اس کے تسلط میں تھے، اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، لہٰذا وہ پریشان اور حیران ہو گیا، اور اسے پتہ چل گیا کہ جس رب کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ واقعی اس قدرت کا مالک ہے، اور میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ تو لہٰذا اس نے پھر آگے مزید تفصیلات آئیں گی کہ اس نے حکم دیا کہ اس ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام زندہ نکل کر آئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی پوری کی پوری قوم ظالم تھی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کوئی ایمان نہ لایا سوائے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ دو لوگ ان پہ ایمان لائے، اور پھر یہی دو لوگ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، زمین و آسمان پر اللہ کا اختیار ہے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ایک انسان جسے اللہ نے بنایا، اور فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ نے اس کو زمین پہ اقتدار دیا تھا، تو اس اقتدار کی بنا پر وہ اکڑ بیٹھا اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اختیار رکھتا ہوں۔ یہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سارے واقعات کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ اے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو محض اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی خلقت ہے اللہ کی، اور تمہارے اختیارات میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ اختیار جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری چوائس کا، کہ تم مانو یا نہ مانو۔ مانو گے تو اپنی من پسند زندگی آخرت میں تمہیں ملے گی، نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں، اور اپنے اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم چھوٹی سی اس زندگی میں ایک چوائس رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں کریں۔ اس دنیا میں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمیں زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور ایک ایک عمل ہمارے سامنے رکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا تھا، اور اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ کیوں کیا گیا تھا، اور وہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی یا اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف ہوگا، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ یہی سوچنے کا مقام ہے۔ چلیے اب اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، یعنی وہ اپنے ان اختیارات کو جو اللہ نے اس کو تھوڑا سا دیا تھا اس پہ وہ بڑا متکبر تھا۔ تو جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، الم تری الی الذی، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو، الف استفہامیہ، لم جازمۃ المضارع، ترا فعل مجزوم ہے، الی الذی مرکب جاری ہے، الذی موصولہ ہے۔ الم ترا، ترا کا مادہ را حمزہ یا، باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ را، مضارع یرا، فتح یفتح، را یرا، اس میں مادہ میں حمزہ اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں، اور تعلیل کا عمل ہوا۔ تعلیل کیا ہوتی ہے؟ ہماری گرامر کی کلاسز میں ایک تھمب نیل ہے تعلیل کے نام سے، تو اس کو آپ سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ تعلیل کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ ترا فعل ماطل ہے، یعنی
اس کے اوپر تعلیل کا عمل ہوا ہے۔ تفتح کے وزن پہ مضارع واحد حاضر، تم نے دیکھا۔ علم جازمۃ المضارع ترا، علم جازمۃ المضارع ہے جس کی وجہ سے ترا کا یا گرا اور یہ فعل مجزوم بن گیا اور معنی میں تبدیلی ہوئی، کیا تو نے نہیں دیکھا۔ حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں۔ حاج فعل ہے اور ابراہیم مفعول بہ ہے، فی ربی مرکب جاری، ربہ مرکب اضافی۔ حاج، ہا جیم جیم، باب ہے جاہدہ، ماضی کا پہلا صیغہ حاج، مضارع یحاجو، حاج یحاجو۔ حاجہ کدھر ہے؟ جاہدہ کے وزن پہ فعل ماضی واحد غائب مذکر، اس نے جھگڑا کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ ہی نے اسے بادشاہی عطا کی۔ ان ناسبۃ المضارع ہے، آتا فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، اللہ فاعل ہے، الملک مفعول بہ ہے۔ ان آتا ہو، آتا کا مادہ حمزہ تا یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع یاتی، ضربہ یضرب، آتا یاتی۔ آتا بھی فعل معطل ہے کیونکہ اس میں حمزہ اور یا دونوں مادہ میں حروف علت آ رہے ہیں۔ ضربہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے دیا۔ ان آتا ہو کہ اس نے، یعنی اللہ نے اس کو دیا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا۔ اذ ظرف زمان ہے، قال فعل ہے اور ابراہیم فاعل ہے۔ قال مادہ قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ قال، مضارع یقول، قال یقول، قال ماضی واحد غائب مذکر، اس نے کہا۔ ربی الذی، میرا رب وہ ہے جس نے، ربی رب اور یہ کا مرکب ہے، یہ واحد متکلم کے لیے، ربی میرا رب، تو یہ مرکب اضافی بنا۔ الذی اسم موصولہ جمع مذکر۔ یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی اور موت دیتا ہے۔ یحیی فعل ہے، واو عاطفہ ہے اور یمیتو بھی فعل ہے۔ یحیی مادہ ہا یا، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ احیا، مضارع یحیی، اسلمہ یسلم، احیا یحیی۔ یحیی کدھر ہے؟ فعل معطل ہے یہ، اس میں یا دونوں حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کا عمل ہوا۔ یسلمو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ زندہ رکھتا ہے۔ دوسرا فعل یمیتو، مادہ میم واو تا، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ اماتا، مضارع یمیتو، اسلمہ یسلمو، اماتا یمیتو۔ یمیتو کدھر ہے؟ یسلمو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت،
اس نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ قالا فعل ہے، انا ضمیر واحد متکلم، احیی فعل ہے، واو عاطفہ، امیتو بھی فعل ہے۔ امیتو، یمیتو ہم نے پہلے پڑھا تھا، امیتو اسلموں کے وزن پہ، میں مارتا ہوں، مضارع واحد متکلم مذکر۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا، قال فعل ہے، قال ابھی ہم نے پڑھا، ابراہیم فاعل ہے۔ فإن اللہ یاتی، اچھا اللہ تو نکالتا ہے، فا حرف زائد، انا حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم انا ہے، انا کا اسم حالت نصب میں اور کانا کا اسم حالت رفع میں آتا ہے۔ یاتی فعل ہے۔ یاتی پلس بی، مادہ حمزہ تا یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع یاتی، ضربہ یضربو، آتا یاتی۔ یاتی یضربو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر، وہ آتا ہے۔ یاتی بالشمس، اب یاتی کے ساتھ آگے بالشمس کے ساتھ بی لگا ہوا ہے، تو یاتی کے ساتھ جب بی آ جائے تو وہ آتا ہے کے بجائے وہ لاتا ہے، تو وہ سورج کو لاتا ہے۔ بالشمس من المشرقی، سورج کو مشرق سے، بالشمس مرکب جاری اور من المشرقی مرکب جاری، بی اور من دونوں حروف جارہ میں سے ہیں۔ فاتی بہا من المغربی فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا، یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ فاتی بہا من المغربی، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا، فا استحنافیہ یعنی دوبارہ سے بات شروع ہو رہی ہے، آتی امر ہے، بہا یہ مرکب جاری، من المغربی مرکب جاری۔ فبہت الذی کفر، یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ فا استنافیہ یعنی دوبارہ سے اگلی بات ہو رہی ہے۔ بہتا اصل میں بہتا ہے، بہتا یہ فعل مجہول ہے۔ الذی نائب فاعل اور موصولہ ہے، کفرا فعل ہے۔ فبہتا مادہ باہاتا، باب فاتحہ ماضی کا پہلا صیغہ، بہتا مضارع یبہتو، فتح یفتح، بہتا یبہتو، بہتا فتح کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر، وہ حیران ہوا۔ بہتا ماضی واحد مجہول، وہ مبہوت ہو گیا، یہ فعل معلوم کا ہی مطلب ہے، لیکن وہ جو بات ہوئی ہے اس بات نے اس کو حیران و پریشان کر دیا، تو لہٰذا یہ مجہول بنا۔ کفرا مادہ کافارا، باب نصرا ماضی کا پہلا صیغہ، کفرا مضارع یکفرو، نصرا ینصرو، کفرا یکفرو، کفرا نصرا کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے انکار کیا۔ واللہ لا یہدی، اللہ راہ نہیں دکھاتا، واو استنافیہ، اللہ مبتدا ہے، لا نافیہ، یہدی فعل ہے۔
یہدی مادہ ہا دال یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، ہادا مضارع، یہدی ضربہ یضربو، ہادا یہتی، یہدی یضربو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ راستہ دکھاتا ہے۔ القوم الظالمین ظالم قوموں کو، تو اللہ نہیں دکھاتا، لا کے ساتھ آیا ہے، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ القوم الظالمین یہ مرکب توصیفی ہے، القوم یہ مفعول بہ ہے یہدی کا، اور آگے الظالمین یہ صفت ہے، اور یہ القوم الظالمین مبتدا یعنی اللہ اس کی خبر ہے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ارشادات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔